عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی، پھر چاہے لاکھ کوشش بھی کر لو وہ دل تک نہیں پہنچنے دے گی۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس کو سنبھال سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کو دیکھے۔ عورت کتنی بھی بہادر ہو، کتنا بھی ضبط کرنا جانتی ہو، مگر وہ ایک نگاہ ایسی ضرور چاہتی ہے جو دیکھتے ہی جان لے کہ آنکھیں تھکن سے لال ہیں یا ضبط سے۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ عورت کو کوئی کام نہیں تھکا پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ عورت کو کمزور سمجھنے والے مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس طاقت پر مرد کو بھی عورت ہی پیدا کرتی ہے، آسمان سے نہیں ٹپکتا۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ دلکش، حسین اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت عورت محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اسی وقت مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی کم ہو جاتی ہے، اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، منمانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں، سسرال میں عورت کی تربیت اور صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت یہ کہے اس دنیا کے سبھی مرد برے اور بے وفا ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے سارے مردوں کو آزما لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد کو اس نے آزمایا تھا وہ اس کی ساری دنیا تھا۔ عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھو، مرد کی اونچی آواز عورت کو ڈرا دھمکا سکتی ہے، لیکن عورت کی خاموشی مرد کی بنیادوں تک کو ہلا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکمرانی کرے، نہ اس کو پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کو پسلیوں سے پیدا کیا گیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت کے متعلق مشہور ہے کہ عورت کو راز نہیں رکھنا آتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورت کو راز رکھنا نہ آتا تو کوئی مرد سر اٹھا کر نہ جی سکتا۔ اللہ پاک نے عورت میں خاص گن رکھا ہے، یہ محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، یقین جانو تم اس سے زیادہ بہادر عورت کہیں نہیں دیکھو گے۔ عورت کسی کام میں ماہر ہو نہ ہو لیکن اندھا اعتماد کرنے میں بے حد ماہر ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں، آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی،
اسلام نے مرد کو عورت کے نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ عورت کو مرد جب اپنی بے رخی اور بے توجہی سے کھو دیتا ہے تو پھر کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا وہ رویہ، اپنا دھتکارتا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی ماننے نہیں دیتی؟ عورت ناز سے گوندی گئی ہے اور نیاز کی حقدار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی روٹتی تھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منائے، اور منایا جاتا تھا۔ یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض ہے۔ محبت کے قرض ایسے ہی لٹائے جاتے ہیں۔ عورت کے کردار کی مرد کو کتنی فکر ہوتی ہے، اتنی فکر اگر وہ اپنے کردار کی کرے تو کتنی عورتیں بد کردار کہلانے سے بچ جائیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تمہارے بغیر مر جائے گی، تمہارے بغیر کچھ نہیں چاہیے اسے۔ عورت ساری عمر پہیلیوں میں ہی بات کرتی آئی ہے۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تم عورت کی قربانی کی بات کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے، کیا تم چھوڑ سکتے ہو اپنا گھر، اپنے طور طریقے، اپنا رہن سہن؟ ہرگز نہیں۔ یہ تکلیف صرف ایک عورت ہی جانتی ہے۔ مرد کا خوش مزاج رویہ عورت کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ عورت کے محرم رشتے اگر اسے پیار اور عزت دیں تو وہ کبھی غیر محرم کی محبت میں گمراہ نہیں ہوتی۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، صریحاً غلط کہتے ہیں۔ در حقیقت عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہوتا۔ محبت میں عورت سے کوئی جیتتا نہیں ہے، اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں سکا۔ عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے، انتظار بھی کرتی ہے، بے رخی، لاپرواہی سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن عورت جب ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں، وہ پرواہ نہیں کرے گی۔ عورت کا خمیر ایسی مٹی سے بنا ہے کہ وہ باہر کی فضا میں جتنی اونچی اڑان بھی لے، اس کی روح کو سکون گھر کی چاردیواری میں ہی ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عورت پر ہاتھ اٹھانا اور گالیاں دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو بہت کم گھر آباد ہوں۔ ایک عورت کبھی نہیں ٹوٹتی، نہ بیوی کے روپ میں، نہ بہو کے روپ میں، نہ کسی اور روپ میں ٹوٹتی ہے۔ وہ ٹوٹتی ہے تو صرف اور صرف ماں کے روپ میں۔ اس کی ساری عمر کا ارمان اور بھرم اس وقت کرچی کرچی ہوتا ہے جب اس کی اپنی اولاد اس کے سامنے کھڑی ہو جائے۔ عورت کو بس پیار والی زبان سمجھ آتی ہے۔ پیار، محبت، عزت اور نرمی سے بول کر تو دیکھو، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔